لو جی طوفان آ گیا جی، طوفان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی. جی یہ پروفٹ ہوڈ کے بارے میں سن رہا تھا آپ کا یہ پورا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے پروفٹس میل میں کیوں بھیجے، فیمیل میں کیوں نہیں بھیجے؟ ہاں گڈ کوشچن، یہ زبردست ہے، زبردست. اصل میں جو بار تھا نا، جو رسپانسبلٹی تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی میرے خیال سے. جس بندے کو بھی تھوڑا سا سوشل ایکٹیویزم کا پتا ہے یا پالیٹکس کا پتا ہے یا رسپانسبلٹی کا پتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حیا، ادب، احترام کا تقاضا ہے اس کے مطابق، اور پھر نبوت کے معاملے کے اندر جو آپ کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو جو جنگیں لڑنا پڑی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنا پڑے ہیں، جو میدان میں اتر کے ایکٹیویزم کرنا پڑا ہے، وہ عورتیں انفارچونیٹلی نہیں کر سکتی. تو یہی، اور نبوت چونکہ بڑا ایکٹیو ایک رول ہوتا ہے اس اعتبار سے. پھر حیا کا معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو نبوت کا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پبلک ریلیشن، کمیونیکیشن. یعنی ایک نبی کے لیے کمیونیکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کہنا پڑا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ کمیونیکیشن ہی بیس ہے. یعنی ایک نبی اپنے پیغام کو پہنچائے گا، کھل کر پبلک کے سامنے آئے گا، بات کرے گا، تبھی بات ہوگی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نبی کا ایموشنلی اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے، فرم ہونا ڈیسیجن میکنگ کے اندر. عورت جو ہے وہ فٹافٹ ٹریپ ہو سکتی تھی، مینوپولیٹو ہو سکتی تھی، یعنی مینوپولیشن میں آ سکتی ہے، ٹریگر ہو سکتی ہے. پھر بچے ہو جانے، پریگننسی ہے، پیریڈز ہیں، ہارمونل چینجز ہیں، اس طرح کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے عورت کو وہ مقام نہیں ملا. مگر یاد رکھیں جتنے انبیاء ہیں وہ جنم عورت سے ہی ہیں. ایون عیسیٰ بن مریم بن باپ کے تو ہیں، بن ماں کے نہیں ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کا مقام گھٹ جاتا ہے اس چیز سے. انبیاء کا جنم بھی ماؤں نہیں کیا ہے، وہ اوپر سے نہیں آئے. تو اسی لیے عورت کا مقام اپنی جگہ پر ہے، وہ انبیاء کو جنم دیتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیسے کیا ہے؟ چھوٹے الفاظ میں کیا ہے. اتنا بڑا ذکر کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نبیہ کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے آپ کو چن لیا. پوری صورت مریم علیہ السلام کے اوپر نازل کی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ عورتوں کا مقام اپنی جگہ پر ہے. مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر عورت کو نبی نہیں بنایا تو اس میں عورت کی کوئی شان میں گھٹا ہے. ایک آزمائش سے بچایا ہے، نبی بننا کوئی آسان کام نہیں تھا. قرآن، مائک میوٹ نہیں کو آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ علم نشرح کے اندر کہ ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹا دیا الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی. انقض، انقض کہتے ہیں کریک، توڑنا. ظہرک، آپ کی کمر، اتنا وزن تھا. تو یہ تو عورتوں کو بینیفٹ مل گیا. تو انبیاء جو ہیں وہ مردوں کے اندر ہی آئے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الا رجالا نوحی الیہ، ہم نے مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے. بعض لوگوں نے بحث کی ہے. ابن حزم نے البلد والنحل میں جب نبوت کے مسئلے کو ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عورتوں میں بھی انبیاء آئے ہیں، نبیاں ہوئی ہیں. یعنی یہ میں آپ کو ایک ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہوں. ابن حزم نے ایک سکول آف تھاٹ ڈسکس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں نبیاں آئی ہیں مگر اس طرح ایکٹیو نہیں ہوئی جس طرح پبلک ایکٹیویزم مردوں نے کیا. یعنی ان کو اگر نبیہ بنایا نا تو ان کے گھروں کی حد تک بنایا، وہ یہ کہہ دیتے ہیں. تو مگر یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ موقف جس کا بھی ہے، اور ابن حزم نے اس لیے رد کیا. جو کرسچنز ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پروفیٹس ہوتی ہیں، جو فیمل پروفیٹس ہیں وہ ہوتی ہیں، یہ ان کا ماننا ہے. مگر چونکہ ان کے ہاں پروفٹ کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو چکا ہوا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ پروفٹ کسب سے بنتا ہے. کوئی بہت اچھا نیک ہو، ارن کر سکتا ہے، ہولی اسپرٹ اس کو اوپر آ سکتا ہے، وہ پروفٹ بن جاتا ہے. اس لیے مورمنز آج بھی پروفٹس کے قائل ہیں. یعنی کرسچینٹی کے اندر آج بھی پروفٹس آ رہے ہیں. مورمن ایک پورا فرقہ ہے جو پروفٹس کی بیس کے اوپر کھڑا ہے. ڈاکومنٹری موجود ہے، ٹھیک ہے، دا میسج کے نام سے یا دا ریویلیشن کے نام سے. نہیں سوری، ریویلیشن تو پوپس کے اوپر ہے جو یہ بچوں کو زیادتیاں کرتے رہے، وہ دیکھنے والی ہے ویسے. چلو اچھا یاد آ گیا. ایک ڈاکومنٹری ابھی ریلیز ہوئی ہے، بہت خطرناک ہے، بچے نہ دیکھیں. دا ریویلیشن، میرے خیال سے 3 یا 4 ایپیسوڈز ہیں. اس میں پول کھول کے رکھ دیا جی
یہ پوپ بچوں کے ساتھ چرچز کے اندر ننس کے ساتھ جو ریپ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ریئل فوٹیج کے ساتھ انہوں نے دکھایا، کیمراز وغیرہ، رپورٹنگ کی ہے، باقاعدہ ڈاکومنٹری ہے، دا ریویلیشن. ضرور دیکھیں. یہ کرسچنس کو سمجھنے کے لیے اور ان کے اندر جو گند مچا ہے پاپائیت کے نام پر، چرچ کے نام پر، اس کو ذرا ضرور دیکھیں. تو وہ دا میسج ہے جو میں کہہ رہا تھا. جی طوفان بھائی. جی جی شکریہ. اس دماغ میں آیا تو سوال تو میں نے آپ سے پوچھ لیا. جزاک اللہ. ضرور ضرور ضرور. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اب یعنی بحثیت فطرت کے جو نبوت کا منصب ہے اس کا تقاضا وہی سسٹم ہوتا ہے جو ہائرارکیکل جو ایک سسٹم ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. تو آبویسلی وہ میل ہی اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، ادروائز تو معاملہ ہو جائے گا. آپ نے کئی ایسی سینز دیکھے ہوں گے جن میں فیمنزم کو بڑا بڑا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی عورت سب سے آگے، سب سے اوپر، ہاں جی پیک فرین سوپر، پیک فرین سوپر، سب سے آگے، سب سے اوپر، ہاں جی عورت سب سے آگے نکل گئی. اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی اور پکڑنے جا رہی ہوتی ہے، پریگننسی جناب اس کو گھیر لیتی ہے، ادھر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے. اچھا جی لڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی جناب کام خراب ہو جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے عورت کو. بیان یہ ہو رہا ہے کہ عورت کو جب آپ مرد بنانے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ امبیرس ہوگی نا. اگر آپ عورت کو عورت رہنے دیتے، اس کی شان ہی اس کی جناب اپنی شان ہے. مرد جو ہے اگر وہ مرد رہے اس کی اپنی شان ہے، عورت عورت رہے تو اس کی اپنی شان ہے.